نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ریفلیکشنز۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ رمضان مبارک کی آمد قریب ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے خوب ساری توفیق کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق دے اور ہمارا اجر اس کو سیو کر دے، پلس ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مشکلوں کو آسان کرے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، اسی کی کنٹینیوشن ہے انشاءاللہ کہ اور کیا کیا کرنے کے کام ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے رمضان مبارک کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ شروع کرنا ہے، ابھی سے ہی تھوڑا سیلف انالیسس کا ٹائم ہے کہ ہم اب تک کیا کرتے آئے ہیں اور ابھی اپنے اندر کیا کیا کریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ اپنا اچھے طریقے سے ہمیں جائزہ لینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے رمضان تک جو گناہ ہمارے اندر موجود تھے، جو غلطیاں ہم کرتے تھے یا گناہ کے کام جو ہم کرتے تھے، جو ہمیں معلوم تھے یا نامعلوم تھے، یعنی جان بوجھ کر کرنے والے گناہ اور انجانے میں لا علمی کی وجہ سے کرنے والے جو ہمارے گناہ تھے، جن کی ہم عادی ہو گئے تھے، تو وہ گناہ کیا اب بھی ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری کیا ویلیو ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہ ہمیں اپنی غفلت کی زندگی کو چھوڑ دینا ہے، کہ جو زندگی ہماری اللہ کی یاد سے غافل ہو کے گزر رہی تھی یا پوری طرح سے دنیا کی فکروں میں غرق ہو کے گزر رہی تھی، اس غفلت کو ہمیں ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے۔ موت کے بعد تو انسان کی آنکھیں کھل ہی جائیں گی، یعنی سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل چیز کیا تھی، فکر کرنے والی چیز کیا تھی، اور محنت کہاں کرنی چاہیے تھی، اور ہم کیا کر رہے تھے۔ اصل زندگی اس وقت سامنے آئے گی، اور یہ جو دھوکہ ہے زندگی کا وہ ختم ہو جائے گا۔ سب وہاں پر صرف اعمال کام آئیں گے، وہ اعمال جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اسی لیے موت کو یاد کیجیے کہ عمل کا یہی وقت ہے انسان کے پاس، اس کے بعد خدا نخواستہ حسرت اور پچھتاوا رہ جائے گا کہ اگر ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا، خصوصی طور پہ رمضان کا وقت جو ہم نے ضائع کر دیا، تو کیا ہوگا کہ ہمارے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا۔ پھر اس رمضان کو زندگی کا بہترین رمضان بنانے کی ہمیں پلاننگ کرنی ہے۔ کوئی بھی کام ہم بنا پلاننگ کے کرتے ہیں تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اس کے فائدے حاصل نہیں کر پاتے۔ یعنی اگر ہم اسٹڈی کا دیکھیں، اگر ایگزام کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے تو ہمارے پاس ایک شیڈیول ہوتا ہے پورا کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں ہمیں فلاں پورشن کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو رمضان ہے ہمارے، اس میں کس طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے اور ڈیوائڈ کرنا ہے، کس طرح نماز میں خشوع کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک پلاننگ کرنی چاہیے۔ جتنا ہمارے سامنے آپ کے جہاں پہ بھی اسٹڈی روم ہو یا پھر کوئی ایسا کمرہ جہاں پہ آپ کا اسپیشلی قرآن کے ساتھ تعلق رہتا ہے، جہاں سے آپ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، اس کمرے میں اپنی ٹیبل پہ یا کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی بورڈ، نوٹس بورڈ کے اوپر لگا لیں، کچھ لکھ کے لگا لیں، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو اپنا دن کا ٹائم کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ پھر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس مینجمنٹ میں آتی ہے وہ ہے قیام اللیل، کہ ہمیں رات کی نماز، خصوصی طور پہ رات کی نماز جو ہوتی ہے جس تہجد جس کو کہا جاتا ہے ساتھ میں، تو اس نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تراویح کی نماز تو ہمیں پتہ ہے عشاء کے بعد ہم پڑھتے ہی ہیں رات میں، یہ تہجد کی نماز جو ہے، قیام اللیل جو رات کی نماز کہلاتی ہے، وہ اسپیشلی صبح سحری سے پہلے کا وقت ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اپنا ٹائم تھوڑا سا مختص کرنا ہے کہ ہم اس وقت میں بھی کچھ رکعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر ادا کر سکیں، اللہ سے دعائیں مانگ سکیں، رکوع اور سجود میں کثرت سے رو کر اللہ کے سامنے اپنے درخواست کر سکیں، اگر کوئی پریشانی ہے وہ بیان کریں، اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی آگے آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنی ہو سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کہ اللہ سے راز و نیاز کریں، اللہ تعالیٰ سے سیکرٹلی باتیں کریں، جو کوئی نہیں سمجھ سکتا، دنیا نہیں سمجھ سکتی، وہ آپ کا اللہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس وقت میں خصوصی طور پر راز و نیاز کریں، اور یہ صرف اسپیشلی رمضان کے لیے نہیں ہے،
رمضان مبارک میں اس وقت کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، پلس فرشتے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے اس وقت میں، سحری کے وقت میں، رمضان میں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی مشکل میں ہم آج گرفتار ہیں یا کوئی ایسی پریشانی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی کسی دعا کی درخواست ہے، تو اب بھی ہم سحری کے وقت میں یا فجر سے پہلے اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جس کا خیال رکھنا ہے کہ کھانے میں اعتدال کس طرح سے ہو. ٹھیک ہے، کھانے میں اعتدال کرنا ہے. رات کی عبادت کے لیے انسان کو کھانا کم کھانا ہوگا، کیونکہ رمضان جو ہے وہ ہمارے روزوں کے یا پھر ہمارے ڈیٹاکس کے لیے آتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم کھانے کی کثرت کر دیں. ہمیں اپنے کھانے کی، اپنے روٹین کو کم سے کم کرنا ہے. اسی لیے کیونکہ اگر آپ زیادہ کھا لیں گے تو رات کی عبادت کرنا بہت مشکل اور بہت بھاری ہو جائے گا. تو اسی لیے افطاری کو سادہ بنائیں اور اس میں تکلف سے بچیں، یعنی زیادہ سے زیادہ چیزیں بنانا اور طرح طرح کے مختلف ڈشز بنا کے رکھ دینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بچ جائے اس کو ویسٹ کر دینا، تو رزق ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں اس سے بچنا ہے. کھانے میں اعتدال اس مہینے کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں ریفلیکشنز کے لیے اپنے اندر، اگر ہم نے اب تک نہیں کیا تو اب ہمیں اس کو کرنے پہ دھیان دینا ہوگا. پھر اس کے بعد بھوکے اور غریب لوگوں کا احساس کرنا ہے. وہ بے بسی کو جس طرح سے وہ برداشت کرتے ہیں، ہم کو بھی وہ برداشت کرنا ہے، محسوس کرنا ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم پریشان حالوں کی پریشانی بھی فیل کر سکتے ہیں، اور جب انسان خود اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو وہ دوسروں کی تکلیف زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پاتا ہے. اسی لیے بھوکے پیٹ اور پیاس کی شدت میں انسان کو محشر کے دن کی گرمی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب، تو اس دن کی گرمی، بھوکا پیاسا ہونا، شدت کا دن ہے وہ. اور اسی لیے اسے یوم القیامہ کہا جاتا ہے، کھڑے ہونے کا دن، کہ اس دن سب کھڑے ہوں گے. وہ وقت کب ختم ہوگا کوئی نہیں جانتا، کتنا روز ہمیں کھڑا رہنا ہے، کتنا وقت ہمیں کھڑے رہنا ہوگا. اسی لیے اس روز تو ایسی بھوک اور پیاس ہوگی جو کبھی زندگی میں نہ آئی ہوگی. تو تھوڑی سی ٹریننگ کر لیں، اس زندگی میں بھوکا رہ لیں، تاکہ وہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکیں. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو روزے میں ہمیں یاد دلاتی ہے، روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد. یعنی روزے میں آخرت کو آپ کو خوب خوب یاد کرنا ہے. یہی بار بار یہ یاد کرنا ہمارے اعمال کو بدلنے کی گواہی دے گا، ہماری زندگی کو بدلے گا. یعنی اب جتنا کثرت سے آخرت کے دن کو یاد کریں گے، اس دن کے کھڑے ہونے کو یاد کریں گے، اللہ کے غضب کو یاد کریں گے، اتنا زیادہ آپ کا آج کا عمل بہتر ہوگا اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو کرنا ہے ہمیں رمضان میں، اسپیشلی قرآن سے تعلق جوڑنا ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے قرآن کو سب سے پہلے ترجیح میں رکھیں. پرائیورٹی ہماری نہ افطاری، نہ سحری، نہ کپڑے بنانا، کچھ بھی چیز نہیں. ہماری پرائیورٹی کیا ہے کہ ہمیں قرآن کو سب سے زیادہ ترجیح دینی ہے، اور اس میں بھی قرآن کو اپنا دوست بنانا ہے. جس طرح ہم اپنے دوست کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں قرآن کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے، تاکہ روز قیامت اللہ کے حضور یہ ہماری سفارش کر سکے. یعنی قرآن سے کنیکشن جتنا آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ کی سفارش کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا. قرآن کو ترجیح دینے کے بجائے اگر ہم نے اس کو پیچھے ڈال دیا، یعنی اگر ہم نے اس کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھا، تو یہ اس کا اپوزٹ بھی کام کر سکتا ہے. وہ ہمارے خلاف سفارش کرے گا اور حجت بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے، ان بندوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اور وہ ٹائم اسپینڈ کیسا ہے کہ ہمیں صرف اس کو کمپلیٹ کرنے پہ دھیان نہیں دینا، بلکہ تدبر کرنا ہے. سب سے ضروری چیز جو قرآن کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے قرآن اس دنیا میں نازل ہوا، گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے بندوں کی، وہ غور و فکر کا پہلو ہے. کہ اگر انسان غور و فکر نہیں کر رہا قرآن پر، تو وہ اس سے وہ فائدے حاصل نہیں کر سکتا جس فائدے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے اپنے بندوں کے لیے. اسی لیے سب سے امپورٹنٹ کام کیا کرنا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا ہے. سمجھ کر پڑھیں اور سیکھیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل کرنے ہیں، تو اگر ہم روانگی سے یا پھر صرف اس کا عربک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ایک قرآن پاک تو ہمارا ایسے کمپلیٹ ہو رمضان میں، جس میں ہم ترجمے کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا ہو.
لیکچر سننا یا پھر کسی مجلس میں جانا، یہ ساری چیزیں یہ سب ڈفرینٹ ہے. لیکن جو آپ کی اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈنگ ہوگی، ون آن ون جو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، وہ پرائیویٹلی آپ کا ایک قرآن پاک ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ نے اسے خود ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو اور اس پہ آپ نے غور و فکر کیا ہو زیادہ سے زیادہ. پھر ایک اور جو کرنے کی چیز ہے اس میں کیا ہے، وہ نماز کی طرف دھیان دینا. یعنی ہماری نماز اس رمضان کے مہینے میں بہت بہترین ہونی چاہیے اور یہی ہمارا روٹین آگے تک رہنا چاہیے. اس رمضان میں اپنی نمازوں کو بہترین بنائیے، جتنا ہو سکے اپنی نماز کو اچھا بنائیے، اخلاص کے ساتھ نماز ادا کیجیے. ایسے نماز پڑھیں گویا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں، کیونکہ نماز کیا ہے، پہلی سیڑھی ہے بندے کی اللہ سے ملاقات کی. اگر ہماری نماز بہتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے، دعا کے بارے میں غلط فہمی. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اس لیے میں نے اسے ایڈ کیا کہ جتنی زیادہ غلط فہمیاں دعا سے متعلق ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے، ان کے اوپر بھی نظر ڈالنی ضروری ہے. کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا نہیں سنتا. یہ ایک بہت غلط عقیدہ ہے جو شیطان انسان کے اندر اس طرح ڈالتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق دھیرے دھیرے لوز ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں کی صورت میں دعاؤں کو قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے کہ آپ بزرگوں سے کنیکشن رکھیں گے، ان سے تعلق جڑوائیں گے. کیونکہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، اسی لیے ہم سورس ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہیں اللہ سے بہت قریب ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرواتے ہیں تو ہماری دعا جلد قبول ہوگی. یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے. شرک کی ابتدا یہی ہے کہ بندہ کسی اور پہ بھروسہ کرے، حالانکہ اس کا مالک تو اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہے اور مالک تو سنتا ہے، ہر وقت دعائیں سننے کے لیے تیار ہے، چاہے آپ گنہگار ہیں، چاہے آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں. تو اس لیے شرک سے بچیں کہ اس کی کھائی میں اگر ہم گرتے ہیں تو وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر بزرگوں کی خوشنودی کے لیے کیا کرتے ہیں، نذرانے اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور دعا قبول ہونے کے بعد بھی بزرگوں کو وہ مقام دینے لگتے ہیں جو صرف اللہ ہی کا حق ہے. کہ اگر آپ کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن لی اور آپ نے کسی مزار پہ یا کسی بزرگ کو وسیلہ بنا کے ایسے دعا کی تھی، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، انسان کو یہ لگتا ہے کہ میری دعا فلاں جگہ جانے کی وجہ سے پوری ہوئی، حالانکہ اس کے رب نے اس کی بیزاری کو دیکھ کر، اس کی عاجزی کو دیکھ کر اس کی دعا قبول کی تھی. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ مزید بگڑتا چلا جاتا ہے اور وہ حق ان کو دینے لگتا ہے کہ فلاں جگہ جانے سے میری دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ سب جگہ یہی چرچا کرتا ہے کہ تم بھی وہاں جا کے دعا مانگو. اس طرح شرک جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتا چلا جاتا ہے. پھر دنیا والوں سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ بار بار دوسروں سے اس کا ذکر کرتے ہیں، تو ایک بار دو بار کوئی دے دے گا، تین بار، اس کے بعد وہ پریشان ہو جائے گا، وہ چڑچڑا ہو جائے گا کہ ہر وقت کا ان کا مانگنے کا جو ہے وہ سسٹم چلتا رہتا ہے، ہر وقت مانگتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ سے مانگے. کیونکہ اگر آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا. اگر آپ بندوں سے مانگتے ہیں تو بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن آپ کا رب اگر آپ اس سے نہیں مانگتے تو ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس تو بہت ہے. وہ تو دن رات لٹا رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے قیامت کے دن تک اللہ سبحانہ تعالیٰ لٹائے گا ہی، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے 99 حصے رحم کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے اللہ سے مانگے. یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا یا اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگے، یا کوئی لمٹ سیٹ نہ کریں آپ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دعا کے معاملے میں بے دلی نہ دکھائیں، سستی سے کام نہ لیں، اور ساتھ ہی شک سے کام نہیں لینا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ میری سنتا ہے یا نہیں سنتا. بے دلی سے دعائیں مانگنا، دھیان ہمارا کہیں اور ہے اور ہم دعائیں مانگے جا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ بالکل نہیں کہنا کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے. کیا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کے بدلے آپ کی کوئی مصیبت ٹال دی ہو، یا پھر آپ کا اس کا اجر قیامت کے دن سیف ہو گیا ہو. کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. اگر بندہ دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. وہ ان تینوں فارمز میں سے کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت نے تو شیطان کی بھی سن لی تھی، یعنی اس کی بھی سنی تھی دعا کہ اس نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہ مہلت عطا فرما دی. تو اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، ہماری دعاؤں میں سے وہ جو چاہے قبول کرتا ہے اور جسے چاہے رد کر دے. اب یہ بھی نہ ہو کہ ہم جو دعا مانگے جا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بس ہماری ساری دعائیں قبول ہو جانی چاہیے. تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ آپ کا غلام نہیں ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو پورا کرنے کا پابند ہو.
ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے، دل کھول کے جتنی دعائیں ہیں سب مانگنی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا چیز اچھی ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ کچھ دعائیں قبول کرتا ہے اور کچھ دعائیں رد کر دیتا ہے، کہ اگر وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے تو اس کا ہمارے اوپر ہی نیگیٹو افیکٹ ہوگا. ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے اللہ پر توکل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر دیں، جتنا ہو سکے پورے ایفرٹس ڈال دیں، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں کہ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا اس چیز کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کرے گا، لیکن اگر وہ اچھی نہیں ہے تو بندہ تھوڑے وقت روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بلبلاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت بہتر چیز مجھے عطا کرنے والا تھا. انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی تمام کی تمام دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں. جب ان کی ساری قبول نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہوں گی؟ یعنی آپ دیکھیں گے نا، جتنے بھی انبیاء نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کی اپنے بچوں کے لیے یا اپنی امت کے لیے یا جس بھی طرح کی دعا کی، تو ایسا نہیں ہے قرآن میں سے ثابت کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تھرو جتنی چاہے دعائیں قبول کرتا ہے، چاہے اس میں عام انسان ہو یا انبیاء کرام ہو. تو اسی لیے ہر بندہ اپنے لیے خود دعا مانگے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے خود دعا کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا درد اور جتنی رقت، جتنی تڑپ ہمارے الفاظ میں ہوگی اللہ سے مانگتے وقت، وہ کسی اور کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے انسان کو استخارہ ہو یا دعا ہو، کسی بھی طرح کی کوئی حاجت ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے خود ہی پیش کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا ہم اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد دیکھیے، اللہ کو آپ سے محبت ہے، وہ ہر دم آپ کی پکار پر لبیک کہنے کا منتظر ہے. وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ پلٹے، اور جب کوئی بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس سے بخشش طلب کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے. یعنی جتنی سچی اور خالص توبہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ، یہاں تک کہ شرک کی بھی معافی ہو جاتی ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، یہاں تک کہ انسان کے گلے میں اس کی جان آ جائے. یعنی اگر موت کا وقت قریب ہے اور موت کا فرشتہ آپ کو دکھ گیا، اس وقت تو ٹائم ختم ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس اتنا وقت ہے تو ہم آخری وقت کا انتظار کیوں کریں؟ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، دونوں جہان کی بہتری کی دعا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ایک بالکل جامع دعا ہے. اگر ہم یہ مانگیں گے تو اس جہان اور اس جہان دونوں کی بہتری، دونوں کی بھلائی ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو اسی لیے دعا میں اپنا اس کا خاص اہتمام کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا کی عافیت بھی اور آخرت کے لیے بھی دعا کریں زیادہ سے زیادہ. پھر اس کے بعد دیکھیے، وہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ تو خود انتظار میں ہے کہ بندے مجھے پکاریں اور وہ ان کو عطا کرے. اللہ تعالیٰ تو بنا پکارے بھی عطا کرتا ہے، لیکن اگر ہم کچھ پکارتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت میں بندگی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے آگے کہ ہم عاجز ہیں، ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے، صرف آپ سے دعا کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، ان کا جواب بھی دیتا ہے. اور وہ جواب جیسے ہمیں پتہ ہے کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہماری کوئی پریشانی ٹل جائے یا اس کا اجر آخرت میں ہمارے لیے سیو ہو جائے، یا پھر وہ دعا اسی فارم میں قبول ہو جائے. پھر کسی نیک سے ہم دعا کروا سکتے ہیں، جیسے ہم اپنے بڑوں سے یا کسی بزرگ سے یا کوئی نیک شخص ہے تو ہم اس سے کہہ دیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، یہ جائز ہے، کروا سکتے ہیں، لیکن یہ یقین نہ رکھیں کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. یہ یقین رکھنا کہ اس کی تو ضرور قبول ہوگی ہی، اور یہ تو اتنا نیک بندہ ہے، اس کا اللہ سے خاص کنیکشن ہے، یہ چیز انسان کو شرک پہ لے جاتی ہے. اسی لیے یہ یقین نہ رکھے، کیونکہ وہ بھی بندہ ہے، آپ بھی بندے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے کوئی نہیں جانتا، یہ سب چیزیں غیب میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کون کتنا مقبول ہے، کس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کس کے اعمال زیادہ قبول ہوتے ہیں، اور اس بندے کو خود خبر نہ ہو، بالکل ممکن ہے اس چیز کا. اسی لیے آپ بھی دعا کریں اور کسی اور سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یقین صرف اللہ کی ذات پر رکھیں. پھر دعا کی قبولیت اللہ کی مرضی اور مصلحت کی مطابق ہی ہوتی ہے، وہ جب چاہے گا قبول کرے گا. ابھی آپ کے لیے بہتر وقت نہیں ہے، کچھ وقت کے بعد آپ کی وہ دعا قبول ہونی ہوگی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مطلوبہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں.
یہ ہمارے ایمان کا سب سے بڑا کرائٹیریا میں سمجھتی ہوں آج کل کے ٹائم میں، کیونکہ بہت مشکلیں اور پریشانیاں ہیں جن سے انسان دو چار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی سنے یا اس کی پریشانی ایک دم حل ہو جائے. تو اگر اللہ پر آپ کو ایسا بھروسہ ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے، وہ چیز مجھے ضرور ملے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ کوئی ڈپریشن، نہ کوئی اسٹریس، اینگزائٹی، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مومن مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے اس کے رب نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہیں پر توکل آتا ہے اور یہیں پر اللہ پر اعتماد آتا ہے. اس کی وجہ سے ہی مومن خوشحال زندگی گزارتا ہے. اگر کوئی پریشانی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، پھر اس کے لیے اجر ہے، اور اگر وہ خوشحال ہوتا ہے، شکر کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے اجر ہے. تو یہاں پر اپنی اصلاح کس طرح سے کرنی ہے ہمیں کہ آج سے خود مانگنا ہے یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور عطا کرے گا، اور اگر قبول ہو جائے تو اس کا شکر کرے، اور اگر قبول نہ ہو تو اس کی ہر فیصلے کو حق جانتے ہوئے قبول کرنا ہی اس میں میری بھلائی ہے، کہ یہی میرے لیے بہتر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ابھی قبول نہیں کیا، یا اس سے بہتر مجھے کچھ عطا فرمائے گا. اب دیکھیے روزے کا امپورٹنٹ مقصد، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، روزے کے پیچھے کیا وزڈم ہے. تو تقوی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ تقوی پیدا کرتا ہے. کافی بار ہم تقوی کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ بھی چکے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی ایک طرح سے ایک ریویژن سمجھ لیں یا اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ تقوی ہوتا کیا ہے. تو روزے کا مقصد ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، پھر گناہوں سے بچ کر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دے. جتنا ہو سکے آپ گناہوں سے بچیں، جس بھی حد تک ہو سکے، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنا ہے. پھر اس زندگی میں اللہ کی ناراضگی سے بچ کر چلنا ہے، کہ جتنا آپ کوشش کریں گے آپ کا عمل ہے، اگر اس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے، یا آپ اس کو دنیاوی مصلحت سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کی ناراضگی سے مول لی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، تو اس کام کو چھوڑ دیں. یہ سوچیں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے، چاہے ہم دنیا میں اپنا نقصان کر لیں. دیکھیں، روزہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. یہ تھوڑا سا تقوی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ ایک فرض عبادت ہے. تو روزہ تمام انبیاء کی شریعت میں فرض رہا ہے. تمام عبادات کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے. جو جتنی بھی عبادات جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتائی ہیں، رسول اللہ کے ذریعے ہم لوگوں نے سیکھی ہیں، ان سب کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے تقوی کا حصول. اور روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو اپنے کان کھڑے کر دینے چاہیے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی ہم سے پہلے بھی لوگوں پر یہ روزے فرض تھے، پچھلی امتوں پہ بھی. وجہ دیکھیے اس کی کیا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر دیکھیے عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کا معنی ہے رک جانا، یعنی کھانے پینے سے رک جانا. لیکن روزہ صرف کھانا پینا ترک کر دینے کا نام نہیں ہے، صرف کھانا چھوڑ دینا ہی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ خود کو ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے بچانے کا نام ہے. جتنی بھی قسم کی برائیاں گناہ ہیں، وہ سب جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا. گویا کہ روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ دیکھیے صحیح بخاری کی، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش گوئی کرے اور نہ ہی شور وغیرہ کرے. پھر اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. یعنی اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، کسی بھی طرح کی بحث مباحثے میں آپ سے پڑ جاتا ہے، لڑائی کرنے لگتا ہے، ہر طرح سے سمجھ لیجئے کہ اپنی زبانی گالم گلوچ پر بھی اتر آتا ہے، تو آپ کو کیا کہنا ہے، آپ کو خاموش رہنا ہے. آپ اس کو صرف یہ جواب دیں کہ میں روزے سے ہوں، آپ اس کے آگے بحث نہ کریں.
روزے دار کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نہ صرف گناہوں کے کاموں سے بلکہ برے خیالات سے، نیگیٹو تھنکنگ سے، بدگمانی سے، جھوٹ، چغلی، غیبت، لڑائی فساد وغیرہ سے بچائے. یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ پورے مہینے نفس کی ایسی تربیت ہو کہ رمضان کے بعد بھی وہ اس پر قائم رہ سکے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہے ہمارا ایک طرح سے ٹریننگ کا منتھ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہے، کیونکہ یہ سمجھ لیجئے ہماری ہیبٹ ہو چکی ہے، کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں ہم سے ہو ہی جاتی ہیں جانے انجانے میں. تو اگر ہم اٹینٹیولی ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں رمضان میں کہ یہ سب ہمیں نہیں کرنے، ادروائز ہمارا روزہ خراب ہو سکتا ہے، تو کنٹینیوس ایک منتھ تک اس کی پریکٹس سے آپ دیکھیں گے بہت چینجز آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری زندگی سے دھیرے دھیرے یہ چیزیں، یہ عیب نکلتے چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اگر ہم روزے رکھنے کے باوجود بھی یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہمارا روزہ بھی ایک طرح سے سمجھ لیجئے قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند اس طرح کا روزہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ آپ رکھیں نہ رکھیں اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام اس میں نہیں چھوڑے. اب دیکھیے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی ہے بچنا. تو یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ کس مصدر سے بنا ہے، اس کے کیا میننگ لیے جاتے ہیں. تو مختلف علماء کے نزدیک تقوی کے کیا معنی بتائے جاتے ہیں. تقوی اس صفت یا کیفیت کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ہمارے لیے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ وہ کیفیت ہے اللہ سے ڈرنے کی کیفیت، اور اپنے اعمال قرآن تعلیمات کے مطابق بچا لانا. جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں جو قرآن ہم کو سکھاتا ہے اس کے مطابق ہم اپنے اعمال کریں، یہ تقویٰ ہے. پھر تھوڑے پر قناعت کرنا، یعنی جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی پر آپ قناعت کریں، اور آخرت کے دن کی تیاری کے کام کرنے. یعنی پورا فوکس ہمارا یہ رہنا چاہیے کہ یہ چیز مجھے آخرت میں فائدہ دے گی تو ہم کریں گے، اگر نہیں دیتی ہے تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں. پھر مسلمان کے اپنے رب سے ڈرنے کی کیفیت کا نام بھی تقویٰ ہے. جب بندہ اپنے رب سے ڈر محسوس کرتا ہے، کوئی غلط کام اس کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، یا اسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اسے اس کی ناراضگی کا ڈر رہتا ہے، اس کے روٹھ جانے کا ڈر رہتا ہے، تو یہ سب چیز بھی تقوی کے اندر آتی ہے. کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس کی سزا سے بچانا چاہتے ہیں یا اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، یا آپ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے روٹھ جائے گا، وہ ڈر جو آپ کے اندر ہو وہ بھی تقوی ہی کہلاتا ہے. پھر تقوی دین اسلام کی بنیاد ہے جس کی بدولت بندہ یقین کے بلند درجے پر فائز ہو جاتا ہے. یعنی ایک سمجھ لیجئے اسٹیپنگ سٹون ہے، یہ ایک بنیادی پہلو ہے اسلام کا کہ اگر ہم اس کو محسوس کریں تو دھیرے دھیرے ہم یقین کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. یقین کا درجہ کہ ہم جیسے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. ایک ہمارے پاس صرف علم کا درجہ ہوتا ہے جس میں ہم صرف جانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا ہے، قیامت آنی ہے، جنت دوزخ ہوگی، یہ ہمارا علم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یقین کا درجہ ہوتا ہے، اس کا آخری درجہ کہ اس طرح سے یقین کرنا جیسے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہی ہمارا مقصد ہے تقوی کے ذریعے حاصل کرنا، کہ جس کی وجہ سے کیا ہوگا، انسان جنت کو حاصل کر لے گا. وہ اسی طرح سے اعمال کرے گا کہ جیسے وہ دیکھ رہا ہے اس جہنم کے عذاب سے، وہ ڈر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچائے گا، اور جنت کو دیکھتا ہے، اس کی رغبت محسوس کرتا ہے، اور وہ اعمال میں نیکی والے اعمال میں، اعمال صالحہ میں وہ جلدی کرتا ہے. پھر ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑنا بھی تقویٰ کہلاتا ہے. یعنی اگر آپ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اتنی امپورٹنس نہیں ہے اور چھوٹا لگتا ہے آپ کو وہ گناہ، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کوئی گناہ چھوٹا ہے اور وہ آپ کی نظر میں چھوٹا ہو اور اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہو. کسی کے پیٹھ پیچھے آپ نے اس کی کوئی بات ایسی کہہ دی جو آپ اس کے سامنے نہیں بول سکتے اور آپ کے لیے وہ بڑی نہیں ہے. کسی کی غیبت کر دینا یا کوئی بھی ایسی عیب والی بات اس سے منسلک کر دینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ہو سکتا ہے اس بندے کا بہت بڑا مقام ہو، اور وہ جو ہے ایک الفاظ آپ کا کہنا آپ کو اللہ کی نظروں سے بالکل گرا دے، یا آپ کو اونچے مقام سے لے کے نیچے لا کے پٹک دے. اسی لیے کوشش کریں کہ اپنی زبان سے کسی کے لیے برے الفاظ نہ نکالیں. کوئی بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، ہر طرح کے گناہ کو اپنی زندگی سے نکال لیں.
پھر دیکھیے تقوی روزے دار میں حرام اور منکرات سے دور رہنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور تقوی کا سب سے مکمل اور بلند مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ان جائز امور سے بھی روکے جو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے سے غافل کر دیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ہم ایسے کاموں میں جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، چاہے وہ ہماری جابس ہو گئی ہیں، چاہے ہمارا وہ صبح سے لے کے شام تک کا روٹین ہو گیا، گھر والوں کی خدمت کی ہو گئی، میکسیمم ایسے جائز امور ہیں، آپ کا کھانا پینا، جس میں آپ کا بہت سارا وقت چلا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل ہو ہی جاتے ہیں، یا پھر اللہ کی طرف جانے سے ہماری جو سپیڈ ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کا دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ جب ہم قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں یا قرآن کی تلاوت میں لگے ہوتے ہیں، غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان کا درجہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ اور جب ہم دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کی رضا کی نیت سے کریں تو وہ بھی ہماری عبادت کا ہی حصہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ سے ہم غافل ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اسی لیے رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام جائز امور سے بھی انسان کو بچا دیا، اس کو چھٹی دے دی ایک طرح سے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے کام کرے۔ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کھانے پینے کو منع کیا انسان کو، تاکہ وہ ان جائز امور میں بھی نہ لگے۔ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے اس پہ بھی منع کیا گیا، کیوں؟ تاکہ ہم مکمل طور سے اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں لگ جائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اور باقی سارے کام جو ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے میکسیمم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ یہ ہو کہ ہم صبح میں لیٹ اٹھتے ہوں اور دن کا میکسیمم ٹائم نکال دیں کہ جلدی سے شام آ جائے اور وقت اپنا ضائع کر دیں، وقت کاٹے نہ، بالکل بھی نہ کاٹے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جتنا زیادہ آپ روزے کی حالت میں ہوں گے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوں گے، ذکر کریں گے، اتنا آپ اللہ سے کنیکٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر تقوی کی بہترین تعریف وہ ہے جو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تقوی کا معنی پوچھا۔ انہوں نے اس کی کیا ڈیفینیشن بتائی، جو ایک بہت بہترین ڈیفینیشن کہلاتی ہے تقوی کی، کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے؟ یعنی بندہ ہے جب وہ کانٹوں والے راستے پہ چلتا ہے، دونوں طرف اس کی جھاڑیاں ہوں جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں، جب وہ اس راستے سے گزرتا ہے تو وہ کس طرح سے گزرتا ہے؟ انہوں نے یہی حضرت عمر سے سوال کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، یعنی ہم ایسے راستے سے تو گزرنا ہوتا ہے، ہم کبھی نہ کبھی تو ہم سب بھی گزرے ہوں گے جہاں پہ خوب خاردار جھاڑی ہوگی، کانٹے نکلے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت جب ہم اس راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا عمل رہتا ہے؟ کس طرح سے ہم چلتے ہیں اس راستے سے؟ اپنے کپڑوں کو بچا کر سمیٹتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کپڑے اس کانٹے میں اٹک جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچانا، یہی تقویٰ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم صراط مستقیم کے راستے پر چل رہے ہیں اور چاروں طرف ہمارے جو ہے وہ کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں، جس میں ہمارے دنیاوی کام ہو گئے، گناہ کے کام ہو گئے، نفس کی لذت ہو گئی، شیطانی وسوسے ہو گئے، یا کسی بھی طرح کی کوئی ایسی غفلتیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہیں، ان سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنا، کہ اس راستے کو کراس کر کے ہمیں اپنے اللہ سے ملنا ہے، یہی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور یہی سمجھ لیجئے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بھی ہے۔ اب تقوی کا مرکز کیا ہے، اس کا سورس کہاں تقوی رہتا ہے، کہاں تقوی پایا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 3 مرتبہ کہ التقوی ہا ہنا، یعنی یہاں ہے تقوی کا مرکز، دل ہے۔ ٹھیک ہے، تو تقوی کا جو ظہور ہوتا ہے وہ مختلف اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، تو ہمارے اعمال بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے اللہ کا خوف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی عظمت انسان کی جب دل پر ہوتی ہے تو اس کے عمل بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی چیز جو ہے انسان کو نافرمانی سے بھی روکتی ہے اور خیر و بھلائی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے۔ تقوی کا اظہار انسان کے اخلاق میں اور اس کے رویے میں ہوتا ہے، اور اس کے مختلف اعمال اور معاملات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جتنا ہم اللہ سے ڈریں گے اتنے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں گے، اور جب ہماری زندگی اچھی ہوگی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی بہتر کرے گا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ پھر متقین کا مقام آپ دیکھیے، قرآن کی آیات میں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی ایک انسان جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اور باعزت ہوگا۔
کون کس مقام پر ہے دنیا میں، کون کتنا علم والا ہے، کتنا عمل کر رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ عزیز ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر سارے اعمال کرے گا اور غلط کاموں سے بچے گا۔ آخرت میں بلند مقام کس کو ملنے والا ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، سچائی کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے، یعنی وہ اس محفل میں ہوں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محفل ہوگی، اور ان کے لیے یہ ساری چیزیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ تقویٰ رکھتے ہیں ان کو کہاں سے پرووائڈ کرے گا۔ آپ یہ دیکھیے اس آیت کا کیا میننگ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ یعنی اگر ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں ہم، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ہمارا نکال دے گا اور اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کسی ایسی سچویشن میں ہے جہاں حلال حرام کی پرابلم ہو جائے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ابھی ہاتھ نہیں آ رہی ہے، آپ کے نصیب میں نہیں ہے، کوئی بھی ایسی پرابلم جو انسان فیس کر رہا ہو، اس کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا، ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق میسر ہو جائے گا یا وہ نعمت اس کو مل جائے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے وقت گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں۔ اسی طرح گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا بھی وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یعنی جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہو جائیں، ایک دم کلین رہیں، پیور رہیں۔ آپ دیکھیں گے نا کپڑوں پہ بھی کوئی داغ دھبا لگتا ہے تو انسان کپڑوں کو چینج کر دیتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ تو اسی طرح سے جو ہمارے اخلاق کے اوپر داغ دھبے لگ جاتے ہیں، ہمارے کردار کے اوپر یا ہمارے نام اعمال میں برائیاں جمع ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی تقوی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صاف کرتا رہتا ہے اور اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ اجر بڑھا کے دیتا ہے۔ تو ہمیں متقی کیسے بننا ہے؟ کرنے کے کام کیا ہے؟ ایک طرح سے جو ہمارے لرننگ پوائنٹس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر کریں۔ جو بھی چیز دنیا میں ہمیں پیاری ہے اس سے زیادہ اللہ سے محبت رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعوری احساس رکھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو فیل کریں۔ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، اس چیز کو محسوس بھی کرنا ہے۔ ایسے کاموں سے بچیں جو آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ گناہ اور نافرمانی والے کاموں پر اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا کا علم ہونا تاکہ ان گناہوں سے بچا جا سکے۔ یعنی اگر ہمارے پاس علم ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ فلاں کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا اس کا یہ گناہ ملتا ہے انسان کو، تو وہ علم بھی ہمیں بچاتا ہے غلط کام کرنے سے۔ اسی لیے تقوی حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو روزے کی حالت میں تقوی میں اضافہ کرنے والے اعمال، کچھ اعمال ایسے ہیں جو اگر ہم روزے کی حالت میں کرتے ہیں تو ہمارا تقوی اس سے انکریز ہوگا۔ 5 نمازیں اول وقت پر خشوع و خضوع سے ادا کریں، پورے حضور قلبی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح نماز ادا کریں اور اول وقت پر نماز ادا کریں 5۔ پھر اس کے بعد نماز تراویح اور دیگر نوافل کا بھی اہتمام کریں، جتنا ہو سکے آپ کثرت سے نوافل پڑھیں، نماز پہ دھیان دیں، اپنی عبادت پہ دھیان دیں، باقی سارے کاموں کو ایک طرح سے بعد کے لیے ڈال دیں۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کریں۔ اگر ہم روز صرف 1 پیج پڑھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ 2 یا 3 کتنا بھی ہو سکے، جتنا ہماری استطاعت میں ہو، جتنا ہم کر سکیں بنا تھکے، بنا اس کو ایک طرح سے کہتے ہیں نا بوجھ محسوس نہیں کرنا، اتنی تلاوت کریں جتنا آپ اس سے غور و فکر کر سکیں اور آپ کو مزہ آئے، آپ کو لذت محسوس ہو، زیادہ سے زیادہ وہ قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ پھر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خوب دعائیں مانگیں، جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ کثرت سے استغفار کریں، اپنے غصے پر قابو رکھیں اور روزمرہ کے کاموں کے دوران اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے تقوی میں اضافہ کرتی ہیں۔ پھر درس قرآن کی مجلس میں شرکت کریں، جہاں پہ قرآن کا درس دیا جا رہا ہے یا لیکچرز ہیں اس طرح کہ آپ اس میں ان کو سنیں۔ پھر اچھی کتب کا مطالعہ کریں، ریڈنگ کی ہیبٹ بنائیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ علم حاصل کریں گے، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، اور علم جیسے ہم نے پڑھا کہ علم بھی اللہ سے تقوی کا ایک سبب بنتا ہے۔
پھر اللہ کی محبت میں پوشیدہ صدقہ کریں، ایسا صدقہ کہ کسی کو بھی نہ پتہ ہو. اس طرح سے آپ نے، اب تو آپ دیکھیں گے نا کہ آن لائن بینکنگ کا بھی سسٹم ہے، یا پی ٹی ایم، یہ سب چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہیں، ایک بٹن دبائیے اور سامنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ جاتے ہیں. تو آپ ایسے خفیہ صدقے، پوشیدہ صدقے کریں زیادہ سے زیادہ، لیکن اللہ کی محبت کے لیے، کسی کو بھی نہ پتہ ہو. پھر لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیں اور نیکی کے دیگر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں حصہ لیں. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو تقوی میں کمی کا سبب بنتے ہیں، ان کو بھی دھیان رکھیں. لڑائی جھگڑا کرنا، غیبت اور چغلی کرنا. اگر روزے کی حالت میں بھی ہم یہ سب کر رہے ہیں تو جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں. فتنہ فساد کرنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، لوگوں کی ٹو میں لگے رہنا اور لوگوں کے بارے میں غلط غلط باتیں سوچنا، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ ہمیں روزے کے وقت بھی کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ہم 30 دنوں میں اپنی ٹریننگ کریں گے، ساری زندگی ہم کو ان اخلاقیات کے ساتھ ہی گزارنی ہے انشاءاللہ. جھوٹ اور بہتان تراشی سے جو اگر ہم نہیں بچتے تو کیا ہوگا؟ روزہ میں ہمارے تقوی میں کمی ہوگی. پھر بد زبانی، گالی گلوچ سے، زبان کو آلودہ کرنے سے، فحاشی بے حیائی کے تمام کاموں سے اجتناب نہ کرنا. یعنی ہم اگر غلط کام کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمارے ٹی وی سیریلز کنٹینیوس رمضان میں چل رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے کیا ہو کہ بے حیائی کا عنصر ہو، ان ساری چیزوں کو نکال دیں. پھر کینہ اور حسد وغیرہ اگر یہ ہمارے دل میں ہے تو یہ بھی ہمارے تقوی کو جو ہے وہ تقوی پر اثر کرتا ہے. ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا کہ ہم نے اتنے روزے، اتنے قرآن پڑھ لیے، ہم اتنی تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنا ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لوگ ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہم ان کو خوب دے رہے ہیں. یہ ساری چیزوں سے انسان کو بچنا ہے، کیونکہ ہمارا عمل صرف اللہ کے لیے ہے. بغض اور اناد کو دل میں جگہ نہ دینا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو تمام بیماریوں سے پاک رکھنے کی، جو ڈیزیز آف ہارٹ کے اندر ہم نے پڑھی تھی. اسی لیے حصول تقویٰ کے لیے کچھ دعائیں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت میں دعائیں آتی ہیں، ان کو بھی ہم یاد کریں تاکہ ہم اللہ سے دعا بھی کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں تقویٰ نصیب فرما. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اس دعا کا میننگ بھی اس کے ساتھ میں ہے. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں. اس کے اندر یہ چاروں پہلو آ گئے. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یاد بھی ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. تو ہمیں کثرت سے یہ دعائیں بھی کرنی ہے تاکہ ہمیں تقویٰ نصیب ہو. اب ایک چیز کی طرف اور دھیان دلانا چاہتے ہوں آپ لوگوں کا، کیونکہ خواتین کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایسے پہلو ہیں کہ رمضان میں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح خواتین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ روزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس یہ ایک PDF موجود ہے، تو میں نے سوچا تو اس کو بھی آپ سے ڈسکس کروں گی. جتنا ہو سکے گا ہمارے اس ٹائم میں اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں اس کو گروپ پہ بھی شیئر کر لوں گی، ہم لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. روزہ اور خواتین. روزہ ایک اہم عبادت ہے جس کے احکامات کا علم ہونا خواتین کے لیے ضروری ہے تاکہ ہر عورت کو معلوم ہو کہ وہ کب روزہ رکھ سکتی ہے اور کب اسے چھوڑ سکتی ہے. پھر چھوٹے ہوئے روزوں کا شمار کیسے کریں گے کہ روزوں کی تعداد پوری کر سکیں، کیونکہ ہم نے دیکھا نا، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم اس آیت کو پڑھ چکے ہیں. میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتی ہوں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. جیسے ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی. اب یہ دیکھیے، گنتی کے چند دن ہیں، صرف ایام معدودات، کچھ ہی دن ہیں جس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے. پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. یعنی کوئی بیماری کی حالت میں ہے یا کوئی سفر کی حالت میں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ روزوں کو چھوڑ دے گا، دوسرے دنوں میں اس روزے کی گنتی کو پورا کرے گا. تو روزے کا وجوب کیا ہے کہ روزے کے وجوب کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. کن لوگوں پر روزہ واجب ہے کہ انہیں رکھنا ہی ہے؟ اگر ہم بالغ ہیں تو. اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے بلوغت کی علامت جو ہے وہ ایام حیض کا شروع ہونا ہے.
لہٰذا اس کے آغاز کے ساتھ ہی ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کہ لڑکی اس ایج سے روزہ ہی رکھے گی، اگر ایام حیض اس کو 10 سال سے کم کی عمر سے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں تب بھی وہ اس وقت سے اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا بلوغت کی عمر سے۔ آب و ہوا اور خوراک کے مختلف ہونے سے مختلف علاقوں میں ایام حیض شروع ہونے کی جو عمر ہے اور وقت اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ کسی ایک ملک میں وہ ہے ایام حیض کے جو ٹائم ہے لوگوں کا وہ الگ ہو سکتا ہے، کسی ملک میں جو گرم ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے جلدی ایام حیض سٹارٹ ہو جائیں، تو یہ ڈیپینڈ کرے گا۔ پھر اس کے بعد روزہ اور حیض اور نفاس۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو خواتین کو ہر ماہ مخصوص دنوں کے لیے جاری ہوتا ہے، اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد کم و بیش 40 دن تک جاری رہتا ہے۔ اب شریعت نے عبادات کے حوالے سے ان دونوں کے لیے یکساں احکامات دیے ہیں، یعنی سیم رولنگز ہیں دونوں کے لیے۔ عبادت کے پہلو سے اگر ہم دیکھیں، حیض و نفاس والی خواتین کے لیے روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ اگر وہ رکھ بھی لے تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ کون رکھ لیتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جوش میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہم کچھ بھی کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ رکھ بھی لیں گے تو وہ بھی آپ کا روزہ نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو یہ اس کے دین کے نقصان میں سے ہے، یعنی کہیں نہ کہیں مردوں کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی جو کمی رہ جاتی ہے عورتوں کی، وہ یہی ہے کہ وہ نمازیں ان کی کم ہو جاتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، اور وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، حیض شروع ہوتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ سورج غروب ہونے میں 1 لمحہ ہی کیوں نہ باقی رہا ہو۔ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے 1 منٹ پہلے، کچھ سیکنڈز پہلے یہ آپ کو حیض آ گیا ہے تو آپ کا وہ روزہ پورا ٹوٹ گیا، مطلب وہ آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا، اور اس روزے کی قضا آپ کو بعد میں پوری کرنی ضروری ہے۔ کوئی حائضہ خاتون دن کے کسی حصے میں بھی پاک ہو جائے تو اس کے لیے باقی دن کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا، یعنی اگر دوپہر تک آپ پاک ہو گئے ہیں پھر آپ سوچیں کہ چلو باقی کے ٹائم پہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا ہم کچھ کھائیں پیے نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ اپنے لیے تکلف کرتے ہیں، یہ آپ کا روزے میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ دن کے شروع میں حیض یا نفاس آپ کے موجود تھا، اس لیے وہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر وہ رات کے کسی حصے میں خواہ فجر سے کچھ لمحے پہلے ہی پاک ہوئی ہوں تو اس پر اس دن کا روزہ واجب ہوگا، یعنی فجر سے کچھ ٹائم پہلے ہی آپ پاک ہو گئی ہیں لیکن ابھی آپ نے غسل نہیں بھی لیا ہے، تب بھی آپ روزہ رکھ لیں، سحر ہی کر لیں۔ آپ کیا کریں اس کے بعد؟ اگر طلوع فجر سے پہلے آپ غسل نہیں بھی کر پائے تو آپ طلوع فجر کے بعد غسل کر لینے سے بھی روزہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ یعنی طلوع فجر مطلب سورج نکل آیا ہے، فجر ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ نے غسل کرے ہے، سن رائز کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ غسل کریں گے تب بھی آپ سحری کر چکے ہوں گے۔ اگر آپ اس ٹائم پہ پاک ہو گئے ہیں فجر سے پہلے تو وہ روزہ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا، یعنی اب آپ اس بعد میں غسل کر کے آپ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ پھر ایام حیض گزرنے کے بعد اگر داغ لگے یا خون جاری رہے تو یہ استحاضہ ہے۔ کچھ ایک سائیکل ہوتی ہے جو ہم سب لیڈیز کو پتہ ہوتی ہے کہ اتنے ڈیز کی سائیکل ہے، اگر اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے؟ وہ بیماری شمار ہوتی ہے استحاضہ کی، وہ حیض کا دن نہیں ہوگا۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ آپ کو پاک صاف ہو کر اور آپ کو اپنا روزہ اور نماز کنٹینیو رکھنی ہے، لیکن ہر باری نماز کے لیے آپ کو تازہ وضو کرنا ہوگا، یہ شرط ہے، لیکن آپ اس حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، رمضان میں مانع حیض گولیوں کا استعمال۔ مانع حیض گولیوں کا استعمال طبی لحاظ سے رمضان یا غیر رمضان کسی مہینے میں درست نہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا، بہت کامن ہے یہ چیز بھی، کہ اگر ہم حج پہ بھی جاتے ہیں یا پھر رمضان کے روزے پورے رکھنے کی کچھ لوگوں میں ایک طرح سے سمجھ لیجیے جذبہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسی گولیاں کھا لیتے ہیں جس سے ان کے مینسز رک جائیں۔ یہ چیز بالکل بھی درست نہیں ہے، میڈیکلی بھی اس سے انسان کے اوپر، اس لیڈی کے اوپر، اس کے آرگنز کے اوپر بہت نگیٹو ایفیکٹس پڑتے ہیں، اس کی روٹین کی سائیکل ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اتنے نگیٹو ایفیکٹس ہوں کہ وہ ریپروڈکٹیو سائیکل کو ہی ان کی ڈیمیج کر دیں۔ یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے، انسان کا جو عورت کا جو رحم ہوتا ہے، اس کے اعصاب ہوتے ہیں اور جو اس کے اندر اس کا بلڈ ہوتا ہے، بلڈ ویسلز میں ہر طرح سے نقصان اس کا جو ہے ثابت ہے، اسی لیے شریعت کی روح سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ آپ محبت میں، جذبے میں، فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اگر آپ اس طرح سمجھیں نا، اس کا عام اصول کیا ہے؟ اگر یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری لائف میں یہ نہیں رکھا ہوتا، عورتوں کی لائف میں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ وقت بھی آنا ہے، اس میں ہمارا جو روزے ہمارے چھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھی ثابت کر دی ہے یہاں سے، تو ہم کیا کریں؟
اس حکم میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں اللہ کی طرف سے رخصت سمجھ کے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے ارشاد ہے یہاں پہ کہ نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان اٹھاؤ، نہ کسی کو نقصان دو نہ اپنے آپ کو نقصان کرو۔ تو بہت سی خواتین ایسی گولیاں استعمال کرتی ہیں جن سے ان کی مہینے کی عادت بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر بندے کی باڈی مختلف ہوتی ہے، کچھ لوگوں پہ اس کا بہت شدید ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، ان کی دیگر عبادات بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں گے نا ان ٹیبلٹس کو کھانے کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کنٹینیوس بلیڈنگ ہوتی ہی رہتی ہے، اس سے کیا ہوگا ان کو بعد تک کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ تھوڑے ٹائم کے لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے لیے آگے تک کے لیے مصیبت لے لی۔ اسی لیے کیا کریں، ان روزوں کو ان کی قضا بعد میں، جیسے ہی آپ اگلے مہینے میں یا رمضان کے بعد جیسے آپ کو فرصت ملتی ہے اس وقت میں آپ ان کی قضا دے دیں، لیکن جو روزوں میں آپ کا اگر ایام حیض ہے تو اس وقت میں آپ روزہ نہ رکھیں، نہ اپنی باڈی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں۔ پھر روزہ اور حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین کے بارے میں کیا حکم ہے کہ حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین اگر روزے کی وجہ سے اپنے یا بچے کی جان پر یا صحت کے لیے کسی بھی قسم کا خوف محسوس کرتی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے طبیعت بگڑ سکتی ہے یا آپ کے بیبی کو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کا فیڈ ٹھیک سے نہیں آ رہا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو آپ کو چکر آ گیا، بے ہوش ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی سچویشن ہے، وہ ہر انسان کی اپنی طبیعت پر منحصر ہے۔ اگر وہ ہیلدی ہیں، رکھنا چاہتی ہیں تو بالکل رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نہیں رکھ سکتی ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو رخصت ہے، اس کی قضا وہ بعد کے دنوں میں پورا کریں گی اور وہ بیمار کی کیٹیگری میں فال کریں گی، جیسے کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا تھا کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے۔ تو اگر عورت جو ہے وہ حمل یا رضاعت کے دوران خود کو صحت مند پاتی ہے تو روزہ رکھ سکتی ہے، اور اگر نہیں پاتی تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اب روزہ اور بوڑھی خواتین، اگر کوئی عورت جو ہے وہ سن رسیدہ ہے، وہ زیادہ ایج کی ہیں، تو ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اگر وہ روزہ رکھیں گی ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کی آیت کیا فرماتی ہے کہ اپنے نفس کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ کہ آپ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں نہ ڈالیں جس سے کیا ہو کہ آپ کی جان پر آ جائے۔ اس سچویشن میں آپ کو پتہ ہے بعد میں بھی نہیں روزہ رکھ سکتے، رمضان کے بعد بھی، تو آپ فدیہ دے دیجئے۔ فدیے میں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا اس کی قیمت ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھلا دیجئے یا اس کی قیمت دے دیجئے۔ یہ قیمت ہر فرد اپنے زیر استعمال خوراک کے حساب سے ادا کرے گا۔ جو خوراک آپ کھاتے ہیں، اگر آپ کم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے حساب سے دیں خوراک، 2 وقت کا کھانا دیں۔ اگر آپ بہت اچھی خوراک لیتے ہیں، زیادہ کھانے والے ہیں، تو اس حساب سے ہی آپ کو کھانا دینا ہوگا، خوراک دینی ہوگی مسکین کو، ٹھیک ہے۔ فدیہ دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک مسکین کو سحری اور افطاری دے دی جائے، دوسری صورت کیا ہے کہ 2 وقت کے کھانے کی قیمت یا راشن کسی ایک مسکین کو دے دیا جائے۔ یہ فدیے کی آپ کے سامنے صورتیں موجود ہیں۔ اب روزہ کھلوانے کا کیا ثواب ہے؟ دیکھیے روزہ افطار کروانا انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ خواتین افطاری کی تیاری کے ذریعے اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی غازی کو تیار کیا، غازی مطلب جو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں کسی کو، کہ آپ اسلام کے لیے جہاد کرنے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہیں کسی کو، آپ خود نہیں جا رہے ہیں لیکن آپ تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس بندے کو ملتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے یا جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ لہٰذا خواتین دل کی خوشی کے ساتھ گھر والوں اور مہمانوں کے لیے افطاری کا انتظام کیا کریں، البتہ اس میں بھی اعتدال اختیار کریں، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں آپ کمفرٹ لیول سے باہر نہ جائیں، اپنی افطاری کو سادہ رکھیں اور جتنا ہو سکے اسی غذا میں جو ہے لوگ جو ہے قناعت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت بھی بچائیں اور دیگر عبادات میں بھی اپنا ٹائم جو ہے نکال سکیں، اپنا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچائیں۔ اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا روزہ اس سے مکروہ ہو گیا یا ٹوٹ گیا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانا پینے سے، اگر آپ نے بھول کر غلطی سے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں سرما لگانے سے، دانت یا داڑھ نکلوانے سے، خون ٹیسٹ کروانے سے، احتلام ہو جانے سے، غسل کرنے سے اور گرمی کی شدت سے کلی کرنے سے، اگر آپ کو گرمی کی شدت ہوتی ہے اور آپ نے کلی کری ہے تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں بس یہ نہ ہو کہ آپ نے پانی جو ہے جو آپ کے منہ میں آ گیا اسے گلے میں نہیں لینا، کلی کر کے آپ اس کو سپٹ آؤٹ کر دیجیے۔ پھر روزے کی حالت میں اگر آپ مسواک کرتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ ضرورت کے تحت کھانے میں نمک چکھنے سے،
جو آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ ہے، آگے کہیں جو زبان کی جو نوک ہے اس پہ رکھ کے آپ اگر چکھتے ہیں نمک تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں جائے گا. اور یہ کنڈیشن تب ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ گھر والوں کا مزاج بگڑ جائے گا یا آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں. اس سچویشن میں عورت کو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ کھانے کا نمک چکھ سکتی ہے. پھر شوہر کا اپنے بیوی کا بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنے سے. دن میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے لیکن رمضان کی راتوں میں اس کی اجازت ہے، جیسے ہم نے قرآن کی آیات میں بھی پڑھا. اب وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہی ہے. وہ کیا امور ہیں؟ جان بوجھ کر کھانا پینے سے، ارادتاً وامٹنگ کرنے سے، کہ آپ حلق میں ہاتھ ڈال کے وامٹنگ کر رہے ہیں زبردستی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور عورت کو حیض یا نفاس آ جانے سے، میاں بیوی کا خاص تعلق روزے میں قائم کرنے سے. اب امپورٹنٹ بات کیا ہے، روزے کے درمیان اگر میاں بیوی اگر جمع کر لیں تو روزے کی بھی قضا بھی دینی ہے آپ کو اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. یعنی وہ روزہ آپ کو لوٹانا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا ہے. کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ایک بھی روزہ آپ کا چھوٹا تو آپ کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنی ہے مسلسل روزے رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ خاص اہتمام کریں کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن سے بھی، کیونکہ یہ چیز بہت سخت ہے، اس کا جو کفارہ ہے بہت سخت ہے، اسی لیے بہت دھیان رکھنا ہے ان چیزوں کا. اب وہ امور جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مکروہ یعنی کراہت، جو کہ ناپسندیدہ ہیں، ایسی چیزیں جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں. جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، ناک میں پانی زیادہ مقدار میں چڑھانا. اس لیے کوشش کریں جب وضو کریں تو ناک جو ہے وہ آگے سے آپ کلین کر لیں، اس کو اوپر تک پانی نہ چڑھائیں، جیسے ہم عام حالات میں کرتے ہیں ویسے نہ کریں. پھر بیہودہ، فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا اور سننا. کوئی بھی ایسی باتیں ہیں آپ کو ان باتوں میں بھی ساتھ نہیں دینا، نہ اس طرح کی باتیں کرنی ہے، نہ کوئی جہالت کی بات کرنی ہے. کوئی بھی ایسی چیز آپ نہ سنیں اور نہ ہی کریں، یعنی جس سے بھی بےہودگی کا یا فحاشی کا اندیشہ ہے ان باتوں سے بچیں. غیر اخلاقی حرکات و سکنات کرنا یا ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ پر دیکھنا. جو بھی چیزیں ایسی ہیں غیر اخلاقی کے اندر آتی ہیں، جو ٹھیک نہیں ہیں، جو عرف عام میں لوگوں کو پسند نہیں آتی، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیر اخلاقی ہوں گی، ان سے بھی بچنا ہے. پھر خواتین اور رمضان کی دیگر عبادات جیسے کہ نمازوں کی پابندی. فرض نماز اول وقت میں ادا کر لیجئے. اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز، وہ بھی ادا کریں. کوشش کریں کہ جیسے اشراق کی نماز ہوتی ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کے ظہر کے وقت تک جب بھی کبھی بھی آپ نماز ادا کریں تو وہی نماز جو ہے وہ چاشت کی کہلائے گی. ٹھیک ہے، جتنے چاہے آپ اس میں نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل پڑھیں، 4 نفل، 6، جتنے آپ کے پاس وقت ہو. پھر تہجد کی نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور خواتین نماز تراویح مسجد میں ادا کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو، کہ اگر کہیں پر اہتمام ہے عورتوں کے لیے تو وہ وہاں جا کر نماز تراویح بھی ادا کر سکتی ہیں. کنڈیشن یہی ہے کہ آپ الگ رہ کے کریں گے. ٹھیک ہے، مردوں کی آپ کو جہاں پہ مرد نماز ادا کرتے ہیں اس جگہ پہ آپ کو مکسنگ نہیں کرنی ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو. یہ آپ کے سامنے جو ہے حدیث کے حوالے بھی موجود ہیں. اب خواتین مسجد آتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں، یعنی اگر آپ نے رسول اللہ کی حدیث پڑھ لی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی منمانی نہ کریں. ان شرائط کا خیال رکھیں جو اس کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہیں کہ عورتوں کو اپنا خاص خیال بھی رکھنا ہے، کسی طرح کا کوئی فتنہ برپا نہیں کرنا، باحجاب ہو کر ہی جانا ہے. پھر تیز خوشبو کا استعمال بالکل نہیں کرنا، اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی ہے، نہ ہی زیب و زینت اختیار کرنی ہے کہ آپ کو بالکل سج سور کے جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں. ان ساری چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، تبھی آپ جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو ایسی چیزوں کے ظاہر ہونے میں کوئی حرج نہیں جن کا چھپانا ممکن ہی نہیں. جیسے انگوٹھی آپ پہنی ہوتی ہیں ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، یا اگر کوئی جو ہے لیڈی جو ہے وہ ہیلدی ہیں، ڈیل ڈول میں وہ زیادہ بھاری بھرکم ہے، تو وہ چیز آپ نہیں چھپا سکتے ہیں برقعے کے اندر. جتنا آپ ہو سکے ڈھیلا برقعہ پہنیں. اگر آپ کا برقعہ ٹائٹ فٹنگ ہے اور آپ کی باڈی پارٹس نظر آتے ہیں تو وہ برقعہ پہننے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ اتنا آپ کا لباس ہو یا کوئی کپڑا یا چادر جو بھی اوپر سے ڈالتے ہیں آپ کی باڈی کی شیپ نہ لے وہ. پھر دیکھیے ہجوم اور مردوں سے الگ رہی ہے، جہاں تک ہو سکے پچھلی صفوں میں رہی. جیسے مردوں کی صفیں جو ہیں وہ آگے کی طرف ہیں تو آپ کو ان کی صفوں میں نہیں جانا، آپ کو پیچھے کی صفوں میں رہنا ہے. اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. دیکھیے کہ مردوں کے لیے سب سے اچھی صف
پہلی والی ہے اور سب سے بدترین آخری والی ہے. کیوں ہے آخری والی؟ کیونکہ سب سے پیچھے جو مردوں کی رو ہوگی اس کے پیچھے ہی جسٹ عورتوں کی رو ہوگی نا، اس لیے اور مردوں کی سب سے بدترین لاسٹ والی ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے بدترین فرسٹ والی ہے، کیونکہ ان کی جسٹ آگے ہی مرد ہوں گے. اور سب سے اچھی صف عورتوں کی کیا ہے؟ وہ جو سب سے لاسٹ میں ہو، سب سے پیچھے ہو. اب قرآن مجید کی تلاوت، اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت عورتوں کے لیے کہ کس طرح سے اس کے خواتین کے لیے وہ کیسے اس پہ غور و فکر کر سکتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. آپ یہاں بھی دیکھیے کہ قرآن کے نزول کا اللہ تعالیٰ نے کیا ریزن بتایا ہے، لیدبروا آیاتہ، کہ آپ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. کہاں یہ کہ ہم روانگی میں کوشش کرتے ہیں کہ بس ہم قرآن 10 مکمل کر لیں، 15 مکمل کر لیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ. آپ کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے ساتھ دیکھیے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ عقل والے سے نصیحت بھی پکڑیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نے غور و فکر بھی کر لیا، ہم سمجھ بھی گئے اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کو، پھر بھی ہم اپنی مرضی کرے جائیں. تو نصیحت پکڑتے ہیں کون؟ جو عقل والے ہیں، جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے. پھر قرآن مجید کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے کا بھی اہتمام کریں. یعنی آپ خود تو پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ ایک آدھ آیت جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو کافی چیزیں سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، وہ ساری چیزیں آپ شیئر بھی کریے، کیونکہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. جتنا بھی آپ کو آتا ہے وہ اپنی فیملی سے ضرور شیئر کریں. اگر آپ کے پاس آس پاس کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے قرآن کی دعوت کو عام کیجیے، اس کے میسج کو بھی عام کیجیے. پھر صدقہ خیرات میں کثرت کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. اور حضرت زینب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ان کے بارے میں ہے کہ وہ اتنا خرچ کیا کرتی تھی غریبوں پہ کہ ان کو مساکین کی ماں کہہ دیا گیا. ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں، اس کا ہی لقب پڑ گیا تھا. پھر حضرت عائشہ کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اسے خیرات کر دیتی. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ان کے سامنے پوری 70,000 کی رقم اللہ کی راہ میں دے دی. حضرت عروہ کون تھے؟ آپ کے نیفیو تھے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے محرم ہی ہیں، کہ آپ کے سامنے حضرت عائشہ نے پوری کی پوری رقم جو تھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور اوڑھنی جھاڑی کے کچھ رہ نہ گیا ہو، جبکہ اس وقت ان کی اوڑھنی میں پیوند لگا ہوا تھا. یعنی آپ کے پاس کپڑے کیسے ہیں، آپ یہ دیکھیے پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، لیکن جتنا مال آیا سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے حضرت عائشہ کی طرف، تو شام ہوتے ہوتے ایک حبہ بھی پاس نہ رکھا. ایک حبہ مطلب ایک دانہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، سب کچھ محتاجوں کو دے دیا. اور اتفاق سے اس دن آپ کا روزہ تھا، یعنی حضرت عائشہ روزے سے تھی. تو لانڈی نے عرض کیا کہ افطار کے سامان کے لیے تو آپ نے کچھ رکھ لیا ہوتا، یعنی ان کے پاس افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. آپ نے کیا فرمایا کہ تم مجھے یاد ہی دلا دیتی. ان کو اتنا بھی یاد نہ رہا کہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک مرتبہ روزے سے تھیں، گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی تو لونڈی کو حکم دیا کہ وہ ایک روٹی بھی اس کی نظر کر دو. یعنی آپ کا روزہ بھی ہے اور آپ افطار کے لیے ایک روٹی رکھی ہوئی تھی، کسی نے سوال کیا، آپ نے وہ روٹی بھی دے دی اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے. اب لونڈی نے کہا کہ شام کو افطار کس چیز سے کیجیے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم یہ دے دو. یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس کیا بچے گا، میں اپنے لیے روک لوں. شام ہوئی تو کسی نے بکری کا سالن ہدیتاً بھیجا. لانڈی سے پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری روٹی سے بہتر چیز اللہ نے بھیج دی. سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیسے کیسے فراہم کرتا ہے. اس سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اپنے سے ترجیح دیتے ہیں. اگر آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بے شمار رزق آپ کو عطا کر سکتا ہے. اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور خواتین دیکھیے اپنی سالانہ زکوٰۃ بھی لازماً ادا کریں. اگر آپ رمضان کے مہینے میں ہی اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس مہینے میں آپ کو اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے رکھیں اور اپنی زکوٰۃ نکال دیں. پھر زکوٰۃ کے علاوہ بھی نفلی صدقات اور خیرات، جیسے ہم نے ابھی اوپر پڑھا، کثرت سے آپ جو بھی گھر پہ آپ کے سوالی آئے کچھ نہ کچھ اس کو دے کے بھیجیں، خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. پھر ذکر الہی میں رغبت، خواتین ماہ رمضان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس لیے کہ اس مہینے میں عبادت گزاروں کے اعمال کا بدلہ دیگر دنوں کی نسبت زیادہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو بھی آپ عبادت کریں گے اس کا بڑا چڑھا کے اجر عطا کرے گا. رمضان میں تمام نوافل کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا اجر بے حساب ہے.
کہ جتنا آپ کی فرض عبادت ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، ہماری نمازیں جو ہم پہ فرض ہو گئیں، روزہ ہمارا فرض ہے، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا. اس کے علاوہ جو ہماری نفل نمازیں، نفل صدقات ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا، مسکراہٹ، صدقہ، یہ ساری چیزیں اس کا اجر فرض کے درجے تک پہنچ جائے گا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. یعنی جو ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ ان کی مثال مردے کی طرح بتائی گئی ہے. تو کام کاج کے دوران بھی مختلف اذکار کرنا جاری رکھیں. ذکر ایک جامع اصطلاح ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں بھی. ذکر کرنا مطلب یاد کرنا، تسبیح، تحمید، تکبیر، اللہ کا ذکر، اللہ کا چرچا کرنا لوگوں میں، یہ سب چیزیں ذکر کے اندر آئیں گی. اور لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، الحمدللہ سب سے افضل کلمہ شکر ہے. آپ کوشش کریں جب بھی کام کرتے ہیں، کام کے دوران بھی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہیں، اس کی تسبیحات پڑھتے رہیں. اور الحمدللہ جیسے کوئی اچھی چیز لگے، آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہے، الحمدللہ رہے، یہ افضل کلمہ شکر ہے. جو جس طرح سے بندہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکتا ہے، وہ کون سے کلمات بتائے جاتے ہیں؟ الحمدللہ کے الفاظ. اور ایسا نہ ہو کہ بس ہماری زبان پہ چڑھا ہو الحمدللہ الحمدللہ، حالانکہ ہمارے دل میں شکایت ہو. یہ جو کلمہ ہم ادا کریں گے تو دل کی کیفیت ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے راضی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کی زبان سے الفاظ نکلیں. یعنی دل اور زبان ہمارے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے معاون ہونے چاہیے. یعنی جیسے آپ زبان سے ہوں ایسے ہی آپ دل میں فیل کرتے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے پہلوؤں کے درجے پالو گے، بعد والے تمہارے درجے کو نہ پہنچ سکیں گے، اور تم تمام لوگوں میں بہترین قرار پاؤ گے سوائے اس شخص کے جو اسی طرح کا عمل کرے. یعنی اتنا درجہ اس کو ملے گا کہ وہ باقی پچھلے لوگوں سے بھی آگے نکل جائے گا، اس کے درجے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا سوائے وہ جو یہ عمل کرے. کیا عمل ہے وہ؟ کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 ٹائمز ایچ یہ پڑھنا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگوں کا یہ روٹین ہے ہی، کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنی نماز کے بعد یہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کا فائدہ پتہ ہوگا تو ہمارا اور زیادہ دھیان جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں ایسا درجہ عطا کرے گا جو کوئی بھی اس درجے کو نہیں پہنچے گا. تو سبحان اللہ الحمدللہ. اسی لیے کہتے ہیں علم جو ہے ہمارا ایک طرح سے ریمائنڈر کا کام کرتا ہے کہ ہماری رغبت بڑھتی ہے، موٹیویشن کا کام کرتے ہیں، اور ہم اور زیادہ اس کو دل سے کرتے ہیں جب ہمیں اس کے ثواب کا بھی پتہ چل جاتا ہے. پھر دیکھیے لیلۃ القدر کی تلاش، کیونکہ رمضان کی آخری راتیں ہیں، بس ہماری سلائڈس بھی کمپلیٹ ہونے والی ہیں، کہ اگر رمضان کے آخری روزوں میں جو لیلۃ القدر کی تلاش ہے اس کے وقت اس وقت میں خواتین کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی آخری عشرے شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. کمر بستہ ہونا یعنی بالکل پلاننگ کے ساتھ کہ سب چیزیں سائڈ کر دو، اب ہمیں رات کو جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے اور سب کو جگانا ہے. جس بھی طرح سے اہتمام کرنا ہے، اگر آپ کو کھانا پہلے سے پریپیئر کر کے رکھنا ہے آپ کر کے رکھ دیجئے. کسی کو رات کو ضرورت ہو کسی بھی چیز کی تو سب چیزیں پریپیئرڈ ہوں. یعنی آپ کیا کریں گے؟ پوری پلاننگ کے ساتھ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا ہے، اپنی فیملی کو بھی جگانا ہے. خواتین لیلۃ القدر پانے کے لیے بھرپور کوشش کریں، خود بھی جاگیں، عبادت میں گزاریں، اور شوہر اور بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو جب 9، 7 یا 5 راتیں باقی رہ جائیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات کو. یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں ایک حدیث یہ بھی پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ یعنی ان راتوں میں کثرت سے پڑھنے والا کلمہ کون سا ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. کثرت سے اس رات میں اس کی تسبیح کریں، زیادہ سے زیادہ یہ پڑھیں. پھر اعتکاف کی بات ہوتی ہے تو اگر آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہماری عبادت مانی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر رہ کر اعتکاف کرنا.
ٹھیک ہے، یہ سنت موقدہ کفایہ ہے۔ کیا مطلب ہے کفایہ کا؟ کہ اگر کچھ لوگ بھی کرتے ہیں تو باقی سب کے لیے بھی انف ہے، یعنی اس علاقے میں کوئی نہ کوئی لوگ تو ہونے چاہیے جو اعتکاف کرتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی نہ کرتا ہو۔ اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ پورے اس علاقے کی طرف سے کفایت کر جائیں گے، انف رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سب بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس چیز کو ایسا سمجھا جاتا ہے، یہ سنت موقدہ کہا جاتا ہے، کفایہ، اور یہ 10 دن تک ہوتا ہے۔ یہ جو سنت مسنون والا جو اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ جب آپ کا لاسٹ ایئر تھا اس وقت میں آپ نے، کیونکہ ان کو پتا تھا نیکسٹ ایئر نہیں ہوگا میرے ساتھ میں، تو ایک کہیں نہ کہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہنٹ تو آ جاتی ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں ہی کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 1 دن ہے یا آپ کے پاس صرف رات کا وقت ہے، جیسے چاہیں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ مسنون نہیں کہلائے گا۔ آپ لیکن نفل اعتکاف تو اپنا ادا کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جو سنت مسنون اعتکاف ہے وہ آپ کا مسجد میں ہی ہے اور 10 دن ہے۔ پھر دیکھیے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ یہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اس کا آپ نے کیا جواب دیا کہ اپنی نظر پوری کرو، یعنی اگر ہم نے نظر مانی ہوئی ہے اعتکاف کرنے کی بھی تو وہ بھی پوری کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، اور اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے، یعنی آپ کا روزہ ضرور ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں اور آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ قریبی مسجد میں اعتکاف کی سہولت نہ ہو تو خواتین گھر کے ایک کمرے یا گوشے میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن یہ مسنون شمار نہیں ہوگا، یہ آپ کا نفل اعتکاف ہوگا۔ لاسٹ یہ دیکھیے خواتین اور عید، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں عید تک بھی پہنچائے۔ رمضان مبارک کے اختتام پر عید الفطر اہل ایمان کے لیے خوشیوں کا پیغام ہے۔ عید جو ہے یہ ہمارا فیسٹیول ہے، اس میں خوش ہونا ایک طرح سے سمجھ لیجیے اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے۔ خواتین تو عید کا خاص اہتمام فرماتی ہیں، اس ضمن میں کچھ امور کا خیال رکھے تو ان کی عید اور بہترین ہوگی۔ عید کے لیے لباس اور دیگر چیزوں کی تیاری دل کی خوشی سے کریں، استطاعت کے مطابق اچھا اور خوبصورت لباس بنوائیں، یعنی اگر آپ کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ اچھا لباس بنوائیں جو خوبصورت بھی ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ بنوا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے یہ فرض نہیں ہے کہ بنوانا ہی بنوانا ہے، آپ کا دل ہے تو آپ بنوا سکتے ہیں، اور خوش ہونا بھی جیسے بتایا گیا ہے یہ ضروری ہے۔ پھر عید کی خوشیوں میں معاشرے کے دیگر نادر افراد کو بھی شریک کریں اور ممکنہ حد تک ان کی مدد کریں۔ جو لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ ان کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے 2 جوڑے کم ہوں ان کے جوڑے بنوا دیں، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو بالکل کریں۔ عید کے دن اپنے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سنت نبوی کی روشنی میں تیار کروائیں۔ عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ پھر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے سنت نبوی پر عمل کی نیت سے میٹھی چیز کھانی ہے۔ کوئی بھی میٹھی چیز، اٹ از ناٹ نیسسری کہ صرف سویاں ہی بنانی ہے آپ کو، آپ کسی بھی طرح کی میٹھی چیز چاہے وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، نماز سے پہلے وہ کھائیں اور اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، شوہر کو، ان کو بھی کھلائیں۔ پھر خواتین نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ جائیں۔ یہ حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، یعنی عید کی نماز کے لیے جانا ضروری سمجھ لیجئے ایک طرح سے عورتوں کے لیے بھی، کہ وہ بھی جائیں، اس کا بھی خاص خیال کریں، اور اگر آپ حالت حیض میں ہیں تو بھی جائیں، لیکن آپ نماز کی جگہ سے دور رہیں۔ اتنی تاکید کیوں کی گئی آپ یہ دیکھیے، کیونکہ ایک طرح سے ایک پورا مجمع ہے، اتنی بڑی گیدرنگ ہے مسلمانوں کی، تو یہ چیز عورتوں کو دیکھنے کو لیے نہیں ملتی ہے،
تو ایک ایمان تازہ ہونے والی کیفیت ہو گئی، لوگوں کے ساتھ میں ایک جذبہ محسوس ہونا، اس جذبے کو ابھارنا، یہ فیل جو ہے یہ عورتوں میں نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے وہ اس دن نکلیں تاکہ وہ اس فیل کو محسوس کر سکیں، اس ایموشن کو، اس جذبے کو محسوس کر سکیں، کیونکہ نماز جماعت سے بھی نہیں ہو پاتی ہے، مسجدوں میں مردوں کا جانا تو رہتا ہی ہے، تو وہ یہ فیل کرتے ہیں۔ عورتوں کو اس دن کو محسوس کرنے کے لیے، مسلمانوں کے یکجہتی کو محسوس کرنے کے لیے ان کا نکلنا ضروری ہے، تاکہ وہ بھی اس ایمانی کیفیت کو محسوس کریں، اور ساتھ ہی کیا پڑھیں؟ تکبیریں پڑھیں۔ عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی تکبیر کے کلمات، جسے ہم جانتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح سے اپنی عید کو بھی بہتر بنائیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا اور سوسائٹی کے ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں رمضان مبارک میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی موقع دینا ہے کہ وہ بھی اللہ کو راضی کر سکیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں، اور جتنا ہو سکے اعمال صالحہ پر توجہ رکھیں، اور دوسروں کو اویئر بھی کرتے رہیں، تاکہ جتنے عمل وہ بھی کریں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کریں، اور اللہ سے قرب کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو، عبادات کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔